گاڑی میں کار میں سمجھے سفر پہ جا رہے تھے، اب پہاڑی سے نیچے اترے، ٹھیک ہے، تو ڈرائیور نے کہہ دیا، میری طرف توجہ کیجئے گا، ڈرائیور نے کہہ دیا میری طرف دیکھیں بھائی، ڈرائیور نے کہہ دیا بریک فیل ہو گئی، بریک فیل ہو جائے پہاڑی سے نیچے اترے پھر کیا بنے گا؟ اس نے کہا بریک فیل ہو گئی، اب ہم بچنے نیچے کھائی ہے، جو جس کو پکار سکتا ہے پکارے۔ وہ ہر بندے کو، غیر مسلم تو انہوں نے کہا گاڈ ہیلپ می، ہر کسی نے اپنے اپنے رب کو پکارا۔ وہ چھوٹی بچی بھی اس فیملی میں تھی، اسے وہ شیعہ لڑکی کی بات یاد ہے، جو بھی مشکل پیش آئے ایک مرتبہ ہمارے عباس کو یاد کرنا، ایک مرتبہ ہمارے عباس کو یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ پوری فیملی بیان کرتی ہے، گاڑی نیچے جا رہی تھی، ہر کوئی اپنے اللہ کو پکار رہا تھا، جو جسے مانتا تھا۔ اس چھوٹی بچی کی زبان سے نکلا یا بالفضل العباس، پوری فیملی بیان کرتی ہے، گاڑی کے آگے نوری نور تھا۔ ایک خوبصورت ہستی سامنے آئی جس نے چلتی ہوئی کار کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، جو شک نہیں کرتا غازی کے فضائل میں وہ زیادہ بولے گا، ٹھیک ہے۔ چلتی ہوئی کار کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، پہاڑی سے اتار کے نیچے رکھا، گاڑی رک گئی، پوری فیملی نے کہا ہم بچ گئے، ہماری اس نے جان بچائی، ٹھیک ہے۔ ہر کسی نے شیشے نیچے کے ہمیں سے تعارف پوچھیں یہ کون ہستی ہے جس نے ہماری جان بچائی، آج ہم مر جاتے، ہم بچتے بھی نہ، اس کی وجہ سے ہم بچ گئے۔ ہر کسی نے شیشے نیچے اتارے، وہ خوبصورت ہستی چلتی چلتی اس چھوٹی بچی والے شیشے کے قریب آئی۔ اب چھوٹی بچی نے وہ شیشہ نیچے کیا، میں اس سے پوچھوں بھئی آپ کون ہیں؟ آپ نے ہماری جان بچائی، آپ کا شکریہ۔ تاریخ والے یہی لکھتے ہیں جب اس نے شیشہ نیچے کیا، ٹھیک ہے، اس لڑکی کے پوچھنے سے پہلے اس خوبصورت ہستی نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہاں بیٹا مجھے ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ آپ جی آپ سے، ہاں بیٹا مجھے ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ اتنی عزت کا مالک غازی، اتنے احترام کا مالک غازی، اتنی شان کا مالک غازی، ہاشمیوں میں سب سے بڑا قد تھا غازی کا، سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی۔ پوچھو سید تنویر عباس، قد سب سے بڑا، قبر سب سے چھوٹی۔ تاریخ والوں نے یہ بھی لکھا ہے عباس کی قبر ایک کتاب جتنی ہے۔ علامہ مہدی بہرالعلوم کو خواب میں یہی جملہ، میرے حصے کی مجلس ہوگی، ہر بندے کی آنکھ تر ہو گئی، امام حسین باس آپ کو سلامت رکھے، چچو غلام باس کے جتنے فرد اس دنیا سے چلے گئے مالک سب کے درجات بلند فرمائے، آزاداری آپ کی نسلوں میں جاری ساری فرمائے مالک، ٹھیک ہے۔ اب تاریخ والا نے ایک جملہ لکھا، وہی جملہ آپ کے حوالے کریں، روئے گا وہ جس پہ سیدہ راضی ہوگی، جتنا عباس جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا بیٹا اتنا سیدہ کا بھی بیٹا ہے، ٹھیک ہے ویسے کرنا جیسے علی کی بیٹیوں نے عباس پہ ہے کی تھی۔ علامہ مہدی بہرالعلوم لکھتا ہے کہ مجھے خواب میں عباس آیا، کہا مہدی تجھے پتہ ہے نا حسین کی بیٹی کے بعد مجھے پانی اچھا نہیں لگتا، جب میں پانی نہیں پہنچا سکا نا تو پانی مجھے اچھا نہیں لگتا، میری قبر کے قریب آگیا پانی، اب بھی طواف کر رہا ہے غازی کی قبر کا پانی، جو گئے ہیں مالک آپ سب کو لے جائے، جو نہیں جا سکے مالک ان سب کو بھی لے جائے غازی عباس بادشاہ کے صدقے میں۔ اب بھی پانی پھر آ کے معافی مانگتا ہے غازی میں تیرے ساتھ نہیں آ سکا، ٹھیک ہے۔ اب وہی مہدی بہرالعلوم کہتے ہیں عباس نے کہا پانی مجھے اچھا نہیں لگتا، میری قبر یہاں سے منتقل کر کہیں اور میری قبر بنا۔ مہدی بہرالعلوم روتا ہوا بازار میں آیا، 4 سید مزدوروں کو لیا، کہا غازی کی قبر یہاں سے منتقل، سینے پہ ہاتھ مار دینا، علی کی بیٹیوں کی سنت ہے، میرے حصے کا مجلس ہے، جملہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 4 سید مزدوروں کو لے کے مہدی بہرالعلوم نے کہا عباس کی قبر کے نیچے جاؤ۔ جب 4 سید نیچے آئے انہوں نے غازی کی قبر دیکھی، کسی نے اس دیوار میں ٹکر ماری، کسی نے اس دیوار میں ٹکر ماری، پیشانی پھٹی، مہدی بہرالعلوم نیچے آیا، کہا ٹکریں کیوں مارے، کہا مہدی تو اس سے سنتے رہے، تو 20 سال قبر عباس پہ محرم پڑھتا رہا، تو کہتا رہا حسین کی قبر پہ غازی کا قد سب سے بڑا تھا، اتنا بڑا قد ہے تو کتاب جتنی غازی کی قبر کیوں؟ اتنا رویا مہدی بہرالعلوم، اپنا امامہ اتار کے پھینک دیا، کہا جتنا سجاد کو ملا تھا سجاد نے دفن کر دیا، اجرکم اللہ، جتنا سجاد کو ملا تھا سجاد نے دفن کر دیا۔ ایک جملہ آپ کی عبادت کے لیے اور پڑھ دیتا ہوں، مجھے عزت آل محمد کی قسم، علامہ دربندی لکھتے ہیں بندوں کو عباس پہ ہے کرنا بھی نہیں آتی۔ بندوں نے پوچھا دربندی صاحب کیسے نہیں ہے آتی؟ انہوں نے کہا جب عباس نے زین چھوڑی نا، کتے شمر نے اپنی 9 لاکھ
فوج میں اعلان کیا، غازی نے زین چھوڑ دی۔ اس ہاشمی خاندان کے خیموں میں 80 یتیم ایسے تھے جن کے منہ کھلے رہے، روح پرواز کر گئی۔ اجرکم اللہ، جن کی منہ کھلے رہے روح پرواز کر لی۔ آخری جملہ کہہ کے ممبر اپنے بھائیوں کے حوالے کرنے لگا، اگر ماں بھی چچا غلام باز کسی بیٹے کو مارے نا تو بیٹا سامنے ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے نا۔ مجھے غازی کے علم کی قسم، جب غازی کو 9 لاکھ نے مارا نا، پہلا بازو قلم ہو چکا تھا، دوسرا بازو بھی قلم ہو چکا تھا۔ مشکیزے کے تسمے غازی نے اپنے منہ میں ڈالے۔ اب غازی نے گھوڑے سے کہا جتنا جلدی ہو سکتا ہے مجھے خیمے میں پہنچا، میں نے حسین کی بیٹی سے وعدہ کیا تھا پانی لے کے آؤں گا۔ ایک بغیرت نے مشکیزے کا نشانہ بنایا، پانی نیچے آیا۔ چچا غلام باز میں ایسے کہتا ہوں پانی نہیں، غازی کی 32 سال کی محنت زمین پہ آئی۔ اب غازی نے کہا گھوڑا مجھے خیمے میں نہ لے جا، مجھے وہاں لے جا جہاں ہجوم زیادہ ہو۔ غازی کے بازو قلم ہو گئے تھے۔ سجاد فرماتے کتے شمر نے 9 لاکھ میں اعلان کیا جس نے بھی علی سے بدلہ لینا ہو۔ غازی میدان میں آ گیا، غازی کے بازو نہیں ہے۔ مجھے علم عباس کی قسم، جس کے پاس تیر تھے اس نے غازی کو تیر مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار مارا، جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے غازی کو پتھر مارا۔ اتنا مارا جب حسین غازی کی لاش پہ آیا، تاریخ والے کہتے ہیں 7 مرتبہ حسین نے کوشش کی میں عباس کو اٹھاؤں، غازی تقسیم ہو جاتا تھا۔ کتنی مرتبہ کوشش کی میں غازی کو اٹھا کے خیمے میں لے جاؤں، غازی تقسیم ہو چکا تھا۔ اتنا مارا انہوں نے، جب علی کی بیٹیاں آئی نا کہ ہم آخری ودا کر کے جائیں، اس وقت عباس نے اپنی کروٹ تبدیل کی۔ کیوں تبدیل کی؟ تاریخ والے کہتے ہیں اس وقت سکینہ آ گئی تھی، غازی کو شرم آتی تھی کہ میں پانی لے کے نہیں آیا، میں کیسے حسین کی بیٹی کے سامنے